بتائیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست اس کو دکھاتے ہیں۔ باہر اس کے اوپر بات چیت شروع کر دی، پھر کس طرح سے انہوں نے وہ کانکاکٹ کی سٹوری، کس طرح سے اس کو جعلی سٹوری کو بنا کر لائے۔ تو وہ کیس جو ہے ایف آئی اے نے اس کے اوپر پروب شروع کی کن پوائنٹس پر۔ نمبر 1 کہ دیکھا یہ جائے کہ کیا یہ جو منٹس ریکارڈ ہوئے، ان منٹس کے ریکارڈ ہونے میں اس آڈیو لیک کے ساتھ، وہ جو آڈیو لیک تھی، کیا یہ بات قابل تحقیق اور تفتیش ہے کہ یہ معاملہ جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوا، اور انہوں نے وہ جو منٹس تھے اس کے اندر ایک اپنے طور سے کچھ چیزیں لکھ کے منٹس میں یہ بات کو بنانے کی کوشش کی۔ ایف آئی اے نے سائفر کی انکوائری شروع کر دی۔ اب ایف آئی اے کی سائفر کی انکوائری ابھی اس میں اعظم خان نے پیش ہونا تھا اور بتانا تھا کہ بطور پرنسپل سیکرٹری انہوں نے کیا اس میں ایڈیشن ڈیلیشن کی۔ ان کو نوٹسز ایف آئی اے نے بھیجے، انکوائری پروسیڈ ہو گئی، عمران خان نے اس میں آنا تھا، نہیں آئے۔ مین وائل ان نوٹسز کو لے کر انہوں نے پریفر کیا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، اور لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج صاحب کے پاس غالباً جسٹس اسجد جاوید گرال کی کورٹ میں وہ یہ مقدمہ لے کر گئے، اور انہوں نے وہ ساری پروسیڈنگ سسپینڈ کر دی۔ یعنی جو ایف آئی اے کے طلبیوں کے نوٹس تھے وہ بھی سسپینڈ ہو گئے، اس میں فردر پروسیڈ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ جب عمران خان خود یہ بات اب واضح کر گئے اپنی پریس ٹاک میں کہ امریکن سازش نہیں ہوئی، تو وہ جو پچھلے 6-8 مہینے پہ محیط وہ ساری جو کیمپین تھی جس میں انہوں نے پہلے غلامی نامنظور والی ایک کیمپین چلائی اور کم و بیش 8-10 ڈسٹرکٹس میں جا کر جلسے کیے، ریلیاں نکالیں، اور غلامی نامنظور، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کیا ہم کوئی غلام ہیں، کہ نعرے لگاتے رہے اور کہتے رہے۔ یہ سائفر والی کہانی ہر جلسے میں کھڑے ہو کر کہتے رہے، اس کی آپ کے حافظے میں ہوگی، اس کی فوٹیجز دیکھی جا سکتی ہیں۔ ہر وقت انہوں نے جا کر یہ ایک پورا شور شرابہ کیا کہ یہ ایک امریکن سازش تھی، اور اس سازش کے نتیجے میں ہمیں غلامی منظور نہیں ہے، یہ غلامی ناقابل قبول ہے۔ ہمارے خلاف اگر کوئی ایسا کام ہوا ہے اور اس میں جس نے بھی کیا ہم اس کے خلاف ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ غلامی نامنظور ہے۔ اسی کے ساتھ پھر انہوں نے یہ کیمپین بھی سٹارٹ کی، اور اس میں وہ سائفر والی کہانی پھر دوبارہ ساتھ لے کر آتے تھے، اور اس میں آ کے یہ ان کا شور ہوتا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش تھی، اور پھر وہ سائفر کی بات کو ہر جگہ پر دہراتے تھے۔ یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، یہ مارچ آنورڈز یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی، اور یہ اگست سپتمبر، پچھلے سال کے اگست سپتمبر تک تو یہ بڑی زور کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی، بلکہ اکتوبر تک بھی وہ یہی بات کرتے رہے۔ اسی میں وہ ساتھ اس وقت کے سپہ سالار کو یہ کہتے رہے کہ وہ میر جعفر ہیں، اس کے ساتھ کہتے رہے کہ وہ میرے خلاف انہوں نے غداری کی اور یہ کیا اور وہ کیا۔ تو آج وہ ساری امریکی سازش کہاں چلے گی؟ وہ امریکی سازش آج ختم ہوگی۔ آج انہوں نے بری الزما قرار دے دیا کہ وہ امریکی سازش نہیں ہوئی۔ تو اب وہ جو لاہور ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ہے اس پروسیڈنگ کے خلاف، وہ ایک جرم جو انہوں نے کیا ہے، وہ جرم انہوں نے ایک جعلی سائفر کو بیس بنا کر کیا ہے۔ اس سائفر کی بیسس پر انہوں نے ایک بیرونی سازش کی کہانی گھڑی ہے، پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پر لگایا ہے۔ انہوں نے ایک مکمل طور پر ایک ایسی صورت اختیار کی ہے جس میں انہوں نے اپنے حلف کے ساتھ انہوں نے بے وفائی کی ہے، جو بطور وزیر اعظم پاکستان انہوں نے وہ حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی؟ کل سے وہ بڑا شور کر رہے ہیں کہ دیکھیں آئین کا تقاضا ہے کہ اتنے دنوں کے اندر انتخابات ہوں۔ اس سے کوئی کلام نہیں ہے۔ آئین کے اوپر مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ آئین کوئی جامد ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ آئین کوئی پاسٹ کے متعلق ڈیل نہیں کرتا، آئین پریزنٹ کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور آئین نے فیوچر کو بھی ڈیل کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو ذرا تھوڑا پیچھے چل کے دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، کہ جس کے ہوتے ہوئے آرٹیکل 95 میں جب تحریک عدم اعتماد آپ کے خلاف آ چکی ہو، آپ اس وقت اسمبلی کی ڈیسولوشن کی ایڈوائس نہیں کر سکتے۔ اور اسی سائفر پر بیسڈ
یہ جو آپ کی پوری کہانی تھی امریکی سازش کی، اسی پر بیسڈ وہ خط آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے حوالے کیا. قاسم سوری صاحب نے اس کو اسمبلی کے اندر لہرایا، اور لہرانے کے بعد انہوں نے ایک رولنگ دی کہ جب فواد ایک تقریر کر چکے تھے، اس کے بعد انہوں نے رولنگ دی کہ یہ ساری تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ بیسڈ اپون دس ہے. یعنی اسمبلی کی کاروائی آرٹیکل 95 کی، جس کی میں نے آپ کے ساتھ ابھی وضاحت کی اور میں نے لنک کرنے کی کوشش کی، کہ جب پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی سپورٹ وڈرا کر لی تو آپ کیونکہ پہلے بھی اکثریت میں ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں تھے، تو آپ کی حکومت قائم رکھنا مشکل ہو گیا. اس کے نتیجے میں اپوزیشن نے ود دا ہیلپ آف دوز پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پہلے آپ کے الائز تھے، آپ کے خلاف ایک تحریک عدم اعتماد لائے. آرٹیکل 95 ان پلے آ گیا. اب آرٹیکل 95 کو ڈیفیٹ کرنا، اس کی کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ کو ڈیفیٹ کرنا، کیا یہ آئین سے روگردانی نہیں ہے؟ یہ آئین سے انحراف نہیں ہے؟ کہ آپ ایک ایسے وزیر اعظم کی حیثیت میں تھے جس کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی تھی، اور واضح طور پہ پتا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. نومیریکلز نمبر کی بات تھی، ایک طرف نمبر زیادہ ہو گئے تھے جو کہ اپوزیشن تھی کل کی، وہ حکومت بنانے جا رہی تھی. تو آپ نے کیا کیا کہ اسی سائفر کی بیسس پر آپ نے ڈپٹی اسپیکر سے ایک رولنگ دلوائی، اور رولنگ دلوا کے آپ نے اجلاس کو برخاست کر دیا، اور نو کانفیڈنس کی موو اور آرٹیکل 95 کو اندھے منہ لٹا دیا، اس کو ڈیفیٹ کر دیا. اور ڈیسولوشن آف اسمبلی کی، یعنی اسمبلی کی تحلیل کرنے کی وہ سمری، اسمبلی کو توڑنے کی، اسمبلی مزید نہیں چل سکتی، اسمبلی کو قتل کرنے کی، آئین کو قتل کرنے کی، آپ نے وہ سمری صدر مملکت کو بھیج دی اسی سائفر کی بیسس پر. اب یہ کنٹینیوٹی ہے آپ کے اس جرم کی جو آپ نے، میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے کسی ایک ایسے ایکٹ کے طور پہ کر دیا جس کے پیچھے آپ کی یہ سوچ نہیں تھی. آپ کا پورا ایک سوچی سمجھی آپ کی اپنی ایک سازش تھی، آپ کا اپنا ایک پلان تھا جس کے ساتھ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفیٹ کیا. اب مجھے حیرانگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی ہے. آپ نے ایک سٹے آرڈر دے کے ایک آن گوئنگ پروسیڈنگز کو، جو کہ ایک ایسے جرم کی ہے جس کے نتیجے میں اسمبلی ٹوٹی، ایک ایسے جرم کی ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دو ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشن شپس کو بری طرح ڈیمیج کیا، ایک ایسے سازش کی آپ نے کہانی گھڑی جس میں آپ نے اسٹیٹ آفیشلز کو، کسی اور ملک کے ڈپلومیٹس کو، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو الیج کیا کہ وہ پاکستان کے معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں. یہ تین بہت سنگین الزامات ہیں، یہ چھوٹے موٹے الزام نہیں ہیں. یہ ایسے الزامات ہیں جو کہ ممالک کے تعلقات کو آپس میں بگاڑ کر کسی ایسی نہج پر بھی پہنچا سکتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی. یعنی آپ کا یہ الزام لگانا اور اس الزام کے نتیجے میں آپ کے ڈپٹی اسپیکر کا اسمبلی کی وہ کاروائی پر ایک رولنگ دینا اور نو کانفیڈنس کی موو کو ریجیکٹ کرنا، اور اس کی بیسس پر اسمبلی کی تحلیل کے لیے آپ کا وہ خط لکھنا صدر مملکت کو اور صدر مملکت کے اسمبلی کو توڑنا، تو یہ اس سے سنگین جرم پاکستان کی آئینی تاریخ میں میں نے آج تک نہیں دیکھا اور نہ سنا ہے، نہ مشاہدے میں. ہم 1973 سے پہلے کی عدالتی نظائر اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ اس وقت کے کانسٹیٹیوشنز کے مطابق تھیں، جو بھی پروویژنل کانسٹیٹیوشنز تھے، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے بعد اس طرح کی صورتحال کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل پرسن نے پیدا نہیں کی. آج آپ چیمپئن بن کے کھڑے ہیں اور آپ آج 90 ڈیز کے الیکشن پر، ٹھیک ہے، آئین میں یہ درج ہے، آئین میں درج ہے کہ انتخابات 90 روز میں ہوں گے، یہ درست ہے. اب اس کے ساتھ آئین میں یہ بھی درج ہے کہ انتخابات کے لیے ضروری ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں، نگران بندوبست ہو، اور اگر نگران بندوبست نہیں ہوگا تو پھر کیسے ممکن ہوگا؟ یعنی دو صوبوں میں آپ جب الیکشن کروا رہے ہوں گے تو اس وقت قومی اسمبلی اور قومی حکومت، قومی اسمبلی میں وفاقی حکومت موجود ہوگی تو اس پہ سوالات اٹھیں گے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کی موجودگی میں آپ دو پروونسز کے جنرل الیکشن، اور یہ بات واضح رہے کہ فرق ہے جنرل الیکشنز میں اور بائی الیکشنز میں فرق ہوتا ہے. بائی الیکشنز میں الیکشن کمیشن اپنا اختیار استعمال کر سکتی ہے، حکومتی عہدیداروں کو روک سکتی ہے
बाई इलेक्शंस में वो ये बात करके इस चीज़ को हेल्प कर सकते हैं कि जी ठीक है फलां हल्के के अंदर इलेक्शन है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके ऊपर लगा वो डस्का इलेक्शन वाला जो दाग था वो आपको भूला नहीं है और भूलना चाहिए भी नहीं। पाकिस्तानी कौम के हाफजे में भी है कि डस्का के इलेक्शन में आपने क्या किया था। लेकिन मैं एक बात करने के लिए उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कह रहा हूँ कि डस्का के इलेक्शंस में लेट्स से कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन कहे कि ये बाई इलेक्शन 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 6 हलकों में हो रहा है। मैं इन हलकों के अंदर वो लोग जो कि हुकूमती जिम्मेदारियों पर मौजूद हैं या वो लोग जो वज़रा में शामिल हैं वो उस हलके के अंदर नहीं जा सकते, तो टू सम एक्सटेंट ये बात हो सकती है और उनके रूल्स के अंदर भी ये मौजूद है कि इस तरह की बात के साथ उनको रोका जा सकता है। लेकिन जब जनरल इलेक्शन, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली के जनरल इलेक्शंस हैं, जब वो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है। आइन ने इस चीज़ को परसीव ही नहीं किया। और अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो आप एक साइकिल बनाना चाहते हैं। साइकिल कैसे बनाना चाहते हैं? आप साइकिल ये बनाना चाहते हैं कि फॉर टाइम्स टू कम, आने वाले वक्तों के लिए सूबाई असम्बली, इन 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कौमी असम्बली के इंतखाब से 6 महीने पहले हो चुके हों। यानी जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हों आने वाले वक्तों में भी, आज से 5 साल की बाद की असम्बली, उसके 5 साल के बाद की असम्बली, तो ये बात तय हो चुकी हो कि पहले 2 सूबाई हुकूमतें बैठी होंगी और वो कौमी असम्बली का इंतखाब कराएंगी। तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो कि मैंडेट है और आइन के अंदर ही है और इलेक्शन कमीशन भी मैंडेटेड है फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तो कैसे मुमकिन होगी? आपकी ये स्कीम कितनी फ्लॉड है आपको ये अंदाज़ा है? आपने जब असेंबलियाँ तोड़ी तो आपकी नज़र में सिर्फ एक ही बात थी, आप अपनी इक़्तिदार की लालच में इक़्तिदार से बाहर निकल जाने के बाद बिल्कुल हवस का शिकार हो चुके थे। आपको लग ये रहा था कि मैं कुछ भी ऐसा करूं और दोबारा इक़्तिदार में आऊं। इक़्तिदार के नशे में आप बिल्कुल बौले हुए पागलपन की हद तक, मैं आई पार्डन माई लैंग्वेज, मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन एक्चुअली आप कर क्या रहे हैं? यानी आपके गवर्नर जो थे उमर सरफराज चीमा, उन्होंने जो एक्ट किया पंजाब के अंदर वो किसी से ढका छुपा है? उनके ऊपर क्या, जैसे आज आप गवर्नर से कह रहे हैं कि आपके ऊपर मैंडेटेड है, क्या आपने डेट आज अमरीकी साजिश कहां चली गई? अब इमरान खान कहते हैं अमरीकी साजिश नहीं थी। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, समा के साथ रहिए।